ہم سیکھ رہے ہیں کچھ نئی ویکیبلری. اب باری ہے ورڈ نمبر 21 کی. مل کر پڑھتے ہیں. ہوارڈ میننگ اسٹور منی اور ویلیوڈ تھنگس، یعنی پیسے کو یا پھر قیمتی اشیاء کو یا کسی بھی چیز کو جب جمع کیا جاتا ہے تو اس عمل کو ہورڈ کرنا کہتے ہیں. سینٹینس: The squirrel hoarded many nuts in its tiny mouth to carry them to her home. یعنی گلہری نے بہت سی گریوں کو اپنے چھوٹے سے منہ میں جمع کیا تاکہ انہیں اپنے گھر تک لے جا سکے. ورڈ نمبر 22. Solitude meaning a lonely person or place، یعنی کوئی اکیلا شخص یا پھر کوئی ویران جگہ. سینٹینس: He fills his solitude by reading mystery novels. یعنی وہ اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے جاسوسی ناولز پڑھتا ہے. ورڈ نمبر 23. Disintegration. Disintegration meaning losing strength or breaking into pieces، یعنی کسی چیز کا کمزور پڑ جانا یا پھر ٹکڑوں میں ٹوٹ جانا. سینٹینس: The cliff at the coast disintegrated under the effect of the waves from the sea. یعنی سمندر کی لہروں کے اثر کی وجہ سے ساحل پر موجود چٹان ٹوٹتی گئی یا پھر ٹوٹ گئی یا بکھر گئی، یا پھر اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئی. ورڈ نمبر 24. Prejudice meaning opinion not based on reason or experience، یعنی بغیر کسی وجہ کے یا تحقیق کے یا پھر کسی تجربے کے کسی کے متعلق کوئی رائے قائم کر لینا، یعنی پہلے سے ہی ذہن میں کوئی بات کسی کے خلاف بٹھا لینا، اسے تعصب بھی کہا جاتا ہے. سینٹینس: You will have to leave aside your prejudice to give peace a chance. یعنی آپ کو اپنے تعصب کو ایک طرف رکھنا ہوگا امن کو ایک موقع دینے کے لیے. ورڈ نمبر 25. Futile meaning useless، یعنی بیکار. سینٹینس: All the efforts made to clean the city would be futile unless the allocated funds are used honestly. یعنی جب تک دیے گئے فنڈز کو یا رقم کو ایمانداری کے ساتھ استعمال نہیں کیا جائے گا تو شہر کو صاف کرنے کی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ بیکار جائیں گی، یعنی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ورڈ نمبر 26. Nomenclature. Nomenclature meaning system of names for things, for example in the field of science. یعنی چیزوں کو جب مختلف قسم کے نام دیے جاتے ہیں اور ان کی فہرستیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں تو یہ جو سارا سسٹم ہوتا ہے، جیسے کہ سائنس کے فیلڈ میں اس طرح سے چیزوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو اسے nomenclature کہا جاتا ہے. Sentence: All plants and animals have special names in the scientific nomenclature. یعنی سائنس کی nomenclature میں یا پھر سائنس میں جو ناموں کی فہرست سی بنائی جاتی ہے اس میں تمام پودوں اور جانوروں کے خاص نام ہوتے ہیں اور ان ناموں کو سائنٹیفک نیمز بھی کہا جاتا ہے. ورڈ نمبر 27. Flamboyant meaning a person or behavior that attracts attention. یعنی کسی شخص کا حلیہ یا اس کا عمل جو کہ بہت شوق ہو، یعنی کہ وہ دوسروں کی توجہ حاصل کر سکے. سینٹینس: Birds of paradise in Africa have flamboyant feathers. اس جملے میں خاص قسم کے پرندوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ افریقہ میں پائے جاتے ہیں، جنہیں برڈز آف پیراڈائز یا پھر جنت کے پرندوں کا ٹائٹل دیا گیا ہے. تو ان سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ برڈز آف پیراڈائز جو کہ افریقہ میں موجود ہیں ان کے پر جو ہیں وہ بہت
شوخ ہوتے ہیں یعنی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، خاصے عجیب و غریب قسم کے کی شکلوں کے پر ہوتے ہیں، یعنی عام طور سے پرندوں کے پروں سے ان کے پر جو ہیں وہ خاصے رنگین اور منفرد قسم کے ہوتے ہیں، شاید اسی لیے انہیں برڈز آف پیراڈائز کہا جاتا ہے۔ ورڈ نمبر 28 ہاسپس میننگ اے ہوم پرووائڈنگ کیئر فار دا سک، یعنی ایک طرح کا یہ ادارہ ہوتا ہے جس میں بیمار لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے انہیں رکھا جاتا ہے۔ سینٹینس ہی واز شفٹڈ ٹو اے ہاسپس ٹو ریکور فرام ٹی بی، یعنی ٹی بی کے مرض سے بحال ہونے کے لیے اسے ایک ہاسپس یعنی ادارے میں بھیج دیا گیا۔ ورڈ نمبر 29 vaulted meaning an arched roof over a hall room etc۔ آرچڈ روف سے مراد ہے گنبد نما چھت، یعنی جو گولائی کی شکل میں ہوتی ہے، تو کسی بھی بڑے ہال یا کمرے کی چھت جب اس طرح سے ہوتی ہے تو اسے والٹڈ روف کہا جاتا ہے۔ سینٹینس they had to pass through a vaulted passage to enter the great hall، یعنی انہیں ایک گنبد نما راہداری سے یا راستے سے گزرنا پڑا اس بڑے ہال میں داخل ہونے سے پہلے، یا پھر اس بڑے ہال میں داخل ہونے کے لیے انہیں ایک گنبد نما چھت والے راستے سے گزرنا پڑا۔ ورڈ نمبر 30 intricate meaning very complicated or detailed network or pattern، یعنی بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی باریک یا تفصیل میں بنایا گیا کوئی نظام ہوتا ہے، یا کسی چیز کا جیسے جال سا بچھایا جاتا ہے یا کوئی نقش و نگار وغیرہ ہوتا ہے، یعنی کوئی ڈیزائن وغیرہ جو کہ بہت ہی باریک اور گھنا سا بنا ہو، تو اس کے لیے انٹریکٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سینٹینس دی اولڈ سٹی ہیڈ این intricate network of roads and alleys، یعنی پرانے شہر میں سڑکوں اور گلیوں کا ایک بہت ہی گنجان یا پھر پیچیدہ جال بچھا ہے یا ایک نظام ہے۔ تو یہ تھے چند اور نئے الفاظ۔ اب اس سے آگے کے الفاظ کو ہم اگلی ویڈیو میں اسٹڈی کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔